بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاک سار 5ویں بار محترم سید اقبال یوسف صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبدالستار صاحب المعروف بزرگ جو صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، ان کی سیرت کے متعلق محترم اقبال صاحب کچھ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جن عظیم خاندانوں افغانستان کے خاندانوں نے آپ کی بیعت کا شرف حاصل کیا، ان میں ایک عبدالستار خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اعظم کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ شہزادہ صاحب نے جب آئینہ کمالات اسلام پڑھی تو اسی وقت وہ دل سے حضرت مسیح کے مقام پہ آپ کے عظیم الشان جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بخشا تھا، اس سے ان کی بڑی گہری محبت پیدا ہو گئی، اور اسی وقت انہوں نے تبلیغ بھی کرنی شروع کر دی، اور اپنے ایک خاص الخاص شاگرد جو بڑے صاحب علم بھی تھے عبدالستار خان صاحب کو انہوں نے قادیان تحقیق کے لیے بھیجا۔ عبدالستار خان صاحب قادیان حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے بیعت بھی کر لی، اور پھر واپس جا کے حضرت شہزادہ صاحب کو کہا کہ آپ بھی قادیان ضرور جائیں۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھے، چنانچہ حضرت شہزادہ صاحب قادیان حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف بخشا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یاد پہ آپ نے بیعت کی، پھر واپس گئے اور شہید ہوئے۔ تو ان کی شہادت کے بعد جو آپ کے شاگرد تھے اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کو مان چکے تھے، بیعت بھی کر چکے تھے، یا بیعت اگر نہیں بھی کی تو عقیدت رکھتے تھے، وہ اب قادیان انہوں نے آنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی بہت تلخ ہو چکی تھی۔ تو عبدالستار خان صاحب غالباً 1904 میں مستقلاً قادیان آ گئے، اور قادیان میں آپ کا قیام، اس کو لنگر خانہ کہہ لیں، دار الضیافت کہہ لیں، چھوٹا سا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں آپ مستقل رہے اپنی وفات تک۔ شادی آپ نے نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وہ صاحب علم تھے تو جو بھی افغانی آتے تھے جن کو اردو بولنے، سننے اور سمجھنے میں دقت ہوتی تھی، اس کے لیے آپ درس دیتے تھے، اور وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے آ کے۔ جتنے بھی نئے معزز پٹھان آئے ہیں قادیان میں اس زمانے میں، حضرت مسلم کے زمانے میں اور حضرت مسلم موعود کے زمانے میں، ان کا انہی سے رابطہ رہتا تھا۔ ان کو درس دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، گو وہ اردو سمجھتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ فارسی ان کو آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، پشتو تو خیر ان کی زبان تھی، اور یہ اردو نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی مجلس میں اردو بولنے میں بھی آتے تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان حضرت مسلم کے صحابہ میں سے تھے، وہ باقاعدہ ان کی مجلس میں آتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے جماعت کے، وہ بھی ان کی مجلس میں آتے تھے۔ اور وہ جو صحابہ میں سے نہیں تھے، وہ مرزا عبدالحق صاحب نے ان کا بڑا تعارف کیا ہوا، وہ بھی بڑے ملنے کے لیے ان کو آتے تھے، اور ان کے دوست میاں عطا اللہ صاحب وہ بھی بڑے مشہور وکیل تھے۔ تو صحابہ میں سے بھی صحابہ ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، اور حضرت مسلم موعود نے ان کو بعد امام الصلاۃ بھی بنایا، اور یہ انہوں نے مسجد مبارک میں نمازیں بھی پڑھائیں۔
ان کی جو روحانی مطلب کشف کی کہنا چاہیے، کشوف اور الہام کی جو ان میں اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہوئی تھی، تو اکثر لوگ جو ان کو دعا کے لیے کسی کام کے لیے کہتے تھے تو حضرت مولانا راجے کی طرح یہ بعض دفعہ بتا بھی دیتے تھے کہ میں نے دعا کی ہے اور یہ کام ایسے ہوگا یہ نہیں ہوگا. اور اس میں خصوصیت سے حضرت مسلم موعود نے ان سے کسی کام کے لیے دعا کے لیے کہا کہ یہ ایک میرے ذہن میں ایک کوئی بات ہے، لیکن بتایا نہیں ان کو کہ کیا بات ہے آپ کے ذہن میں. تو حضرت مسلم موعود نے کہا کہ آپ اس بارے میں دعا کریں، اگر کوئی تفہیم ہو، کوئی کشف ہو یا الہام ہو تو اسے مجھے بتائیں. تو غالباً چند دنوں کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، اور جو کام حضور کے ذہن میں تھا وہ بھی بتا دیا کہ یہ کام ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. حضور کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے کسی شخص سے ذکر نہیں کیا، کسی شخص دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں کس چیز کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کی تعمیل کیسے ہوگی. اصل میں حضرت مسلم موعود کو خلیفہ ہونے سے پہلے حضرت خلیفہ اول کا جو زمانہ تھا، ان کو تھوڑا سا شبہ ہوا کہ تبلیغ میں ہم اتنے فعال نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک تبلیغی کمیٹی بنائی، غالباً اس کا نام انصار اللہ تھا، یہ جو کچھ بھی تھا. تو کئی احمدیوں کو اس میں یہ بھی عظیم شان، یہ جو پہلے ہمارے مبلغ سیال صاحب فتح منصب سیال، وہ بھی اس میں شامل ہوئے. تو ایک منصوبہ حضور کے ذہن میں تھا، لیکن حضور نے اس کا بیان نہیں کیا، کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ میں پہلے استخارہ کر لوں. اور تو ان کو بھی استخارہ کے لیے کہا، انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا ایسا منصوبہ ہے اور وہ مکمل ہوگا. اسی طرح ایک دوست ہیں، ان کی روایت یہ جو ہے چٹھی مسیح والوں کا بیٹا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اب تو پروفیسر ہیں جامعہ میں، مرزا نصیر احمد. ہاں جی، انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ ان سے دعا کے لیے کہا گیا کہ قادیان میں جب ریلوے آنے لگی تو ریلوے اسٹیشن کے لیے جو اسٹیشن انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا انگریزوں نے، وہ وہاں تھا جہاں پہ اجتماع پڑے ہے. اور جماعت کو بڑی فکر ہو گئی کہ بھئی یہ تو شور پڑ جائے گا، تو یہ مناسب جگہ نہیں ہے. تو وہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم نے یہیں اسٹیشن بنانا ہے. تو ان کو بھی حضور نے کہا کہ آپ دعا کریں. تو ایک دو دن کے بعد کہا کہ ہم نے دعا کی ہے، وہاں اسٹیشن نہیں بنے گا، اور مجھے بتا دیا گیا کہ کہاں اسٹیشن بنے گا. اور انہوں نے کہا کہ وہاں بشتی مکر کے قریب اسٹیشن بن گیا ہوا تھا، ان کے کشف میں نظر آیا. تو کہتے ہیں میں نے کک لگائی، ٹھڈا مارا، تو وہ ادھر جا کے جو اب اسٹیشن ہے وہاں جا کے تو اسٹیشن گر گیا. تو یہ بڑے صاحب کرامات کہنا چاہیے، صاحب کشف اور رویا شخص تھے، اور بڑی خاموشی تھی ان میں. صحابہ میں ایک خاموشی تھی، ان میں ریا نہیں تھا، بالکل کسی رنگ میں وہ بتاتے نہیں تھا کہ میں صاحب علم آدمی ہوں، میں صاحب رویا شخص ہوں، میری باتیں سنتے ہیں. لیکن چپ کر کے ہمیشہ مسلسل ساری زندگی انہوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزاری. اور پھر خلفاء کے ساتھ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے ساتھ بڑا ان کو عشق تھا. پٹھانا جتنے بھی آتے تھے وہاں سے، جتنے بھی تھے، مطلب یہ تھے ہمارے کیا کہنا چاہیے، ان کے ایک بڑے بھائی تھے، ان کی اولاد تو اب پاکستان میں قادیان میں آ چکی تھی. ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، اس کی میں انشاءاللہ اگلی عرض کروں گا کہ ان کے چھوٹے بھائی بھی ایک عظیم شان آدمی تھے، وہ بھی قادیان بشتی مکہ میں دفن ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ قادیان بشتی مکہ میں دفن ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے جی، نماز کا وقت ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے، اب اگلی آئندہ قسط میں انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے ٹھیک ہے، بیان کر دینا. جزاک اللہ.